لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر آپ تمام محترم اور بزرگ باشرف مومنین سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مرحومہ و مغفورہ صبا پروین بنت ریاض حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل صلی علی محمد آل محمد۔ دیکھیے درود آپ حضرات بھیجتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب درود بھیجیں تب تک پنجدر پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اور ان کی سیرت ہمارے دماغ میں آنا چاہیے۔ اگر ہم دن بھر میں 100 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، 200 مرتبہ پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ اگر ہمارے دل اور دماغ کے اندر درود پڑھتے وقت محمد اور آل محمد کا نورانی چہرہ آ جائے، نورانی سراپا آ جائے، تو ان کی سیرت خود بخود ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گی۔ اور جب دن میں نماز میں درود پڑھتے وقت، مجلسوں میں درود پڑھتے وقت، محفلوں میں درود پڑھتے وقت، پریشانیوں کے عالم میں درود پڑھتے وقت
اگر ہم ہمیشہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا خیال تصور ذہن میں رکھ کے درود پڑھیں تو پھر ذہن میں شیطان کے آنے کی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ الحمدللہ اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع مولا حسین علیہ السلام کی محبت میں یہاں آیا ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی دکھاوے کی بات نہیں ہے، ریاکاری کی بات نہیں ہے، سب آقا سے محبت کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر محبت نہ کرتے ہوتے تو یہ جملہ سامنے نہ آتا، شیعتنا فی درجتنا، ہمارے چاہنے والے جنت ہی میں نہیں بلکہ جنت میں جس جگہ ہم رہیں گے وہاں رہیں گے۔ توجہ فرمایا آپ نے، ہمارے شیعہ ہمارے چاہنے والے صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت میں جہاں ہم رہیں گے اس درجے میں، اس بلندی پر وہاں رہیں گے۔ اب ظاہر یہ بات آپ نے سنی تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کہاں ہمارے اعمال، کہاں ہمارا کردار، کہاں ہماری زندگی، کہاں ہماری کیفیت، اور ہم جنت میں جانا ہمارا محال ہے۔ چہ جائے کہ جنت میں بھی ہم اس جگہ رہے جہاں آقا رہ رہے ہوں، جہاں مولا رہ رہے ہوں، جہاں معصومین رہ رہے ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوا کہ کہاں وہ بلندی اور کہاں ہم۔ یقین مانے یہ احساس عاجزی خود بخود ہمارے مرتبے میں اضافہ کر دیتا ہے، ہمارے مرتبے میں اور اضافہ کر دیتا ہے کہ ہم کہاں اور وہ جنت کہاں۔ مگر یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جنت جیسی بلندی یہ خود ایک بلند، اور اس کے بعد جنت میں جہاں معصومین رہتے ہو وہ بلندی یہ خود اپنی جگہ ایک بہت ہی عظمت کی حامل ہے۔ وہاں ہم اس کمزور وجود اور کمزور عمل کے ساتھ کمزور نمازوں، کمزور روزوں، کمزور صدقات، کمزور خیرات، کمزور مجلسوں، ان کے ذریعے سے ہم کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، جب بھی کوئی بلندی پہ جانا چاہتا ہے تو دو صورت ہے، یا تو اپنی طاقت سے پہنچ جائے، نہیں توجہ فرمایا آپ نے، یا اپنی طاقت سے پہنچ جائے یا کوئی ذریعہ اختیار کرے۔ توجہ کیا آپ نے؟ آپ ذرا سوچیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت ہی چھوٹا سا ایک جانور جسے چیونٹی کہتے ہیں، چیونٹی ایک چھوٹا سا جانور ہے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس طرح بڑے بڑے پرندے اونچائیوں پہ پرواز کرتے ہیں، اونچائیوں میں اڑتے ہیں آسمان کی، کاش ہم بھی اسی طرح سے میلوں بلندیوں کے اوپر اڑیں۔ تو آپ سوچیں کہ کیا چیونٹی اڑ سکتی ہے اس بلندی پر؟ چھوٹا سا کمزور سا بدن رکھنے والی چیونٹی، بہت ہی ننھا اور نازک جسم رکھنے والی چیونٹی، اور وہ یہ سوچے ہم بھی بلند طائروں کی طرح سے، ہم بھی باز کی طرح سے، ہم بھی عقاب کی طرح سے، ہم بھی کبوتر یا دوسرے جو پرندے اونچائیوں میں اڑتے ہیں ہم بھی ان کی طرح سے اڑنے لگے۔ تو یاد رکھیں، اگر پر نکلی ہوئی چیونٹی یہ سوچے تو آپ محاورہ جانتے ہیں، جب چیونٹی کو موت آتی ہے تو پر نکلتے ہیں۔ تو بلندیوں کا تصور ہی نہیں ہے، کہاں بلندیاں اور کہاں کمزور سی چیونٹی۔ لیکن یاد رکھیں، چیونٹی نے سوچا اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تو ہم ان افراد کے قدموں سے لپٹ جائیں جو بلندیوں پہ اڑنا جانتے ہیں، جو بلندیوں پہ پہنچنا جانتے ہیں۔ چنانچہ چھوٹی سی چیونٹی باز کے قدموں سے لپٹ گئی جو بہت تیز اڑتا ہے، بہت بلندی پہ اڑتا ہے۔ جب باز کے قدموں سے لپٹ گئی تو اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ اڑے گا تو کیا صرف وہی بلندیوں پہ پہنچے گا یا چیونٹی بھی پہنچے گی؟ ہر عقل مند کہے گا چیونٹی کے پاس پر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت
مگر چونکہ باز پرندے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے لہذا وہ جہاں جہاں ان کے پہنچے گا وہاں وہاں وہ بھی پہنچے گی. کمزور ہونے کے باوجود، ناچیز ہونے کے باوجود، چھوٹی ہونے کے باوجود، بے بالوں پر ہونے کے باوجود وہ بھی بلندیوں میں پہنچ گئی. مگر یاد رکھیں اسے ایک کام تو کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے پنجوں سے مضبوطی سے باز کے پنجوں کو پکڑنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ وقت ایسا ہے کہ آسانی سے مجلس نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن بہرحال بیوی کا صدقہ اور آقا کا صدقہ رہے گا تو اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے، مولا قبول کر لے اور آپ کی آمد قبول کر لے تو یہ سارا عمل ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو اس کا کام کیا ہے؟ اسے اپنے پنجوں سے مضبوطی سے باز کے پنجوں کو پکڑنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر باز کے پنجوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تو جتنا بلندی پہ اڑتا جائے گا اتنا ہی زیادہ ہواؤں سے ٹکراؤ ہوگا، اتنا ہی زیادہ جھکڑوں سے ٹکراؤ ہوگا، اتنا ہی زیادہ طوفانوں سے ٹکراؤ ہوگا. تو اب ایسی صورت میں بالوں پر نہیں ہے، مگر اگر گرفت چھوٹ گئی، اگر گرفت چھوٹ گئی تو یاد رکھیں پھر وہ چوٹی کہاں جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، بلندیوں پہ اگر خود سے نہیں پہنچ سکتے تو بلندیوں پہ رہنے والوں کے پاس رہنا ہے تو ان کے قدموں سے لپٹے رہیے. جہاں وہ رہیں گے وہاں آپ کا وجود رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یہ جو آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ آقا دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی گرفت مضبوط ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آرام کرنے یہاں آئے ہیں، جو گھومنے یہاں آئے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف مولا کے لیے یہاں آئے ہیں. بھائی کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں. اب جو یہ تو صرف اور کچھ نہیں، آپ کو محنت اتنی ہی کرنی ہے. آنا ہے آپ کو، رہنا ہے آپ کو، محنت کرنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، گرمی سہنا ہے، دھوپ سہنی ہے، پریشانیاں سہنی ہے، رات کی نیند پریشان کرے گی، یہ سارے مسئلے ہوں گے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ چپ لگی رہے کہ مولا قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، تو یہ سب اتنا بلند عمل ہوگا کہ دیکھنے میں چھوٹا مگر یہ اتنا بڑا ہوگا کہ فرشتے بھی فخر و مباحات کریں گے. توجہ فرمایا آپ نے. تو یہ ہمارے پاس کئی طرح کے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں جنت میں کون جائے گا؟ پوری دنیا میں جنت میں کون جائے گا؟ اگر آپ نہیں توجہ کر رہے تو میں آپ کا ساتھ دے دیتا ہوں. یہودی جائیں گے؟ نہیں. آپ ہمارا ساتھ دیں. یہودی جائیں گے؟ نہیں. عیسائی جائیں گے؟ نہیں. اور بدھسٹ، مشرک، منافق، کافر کوئی جائے گا نہیں نا. تو اور وہابی جائے گا؟ ارے بول کے زور سے بولیے کہ نہیں جائے گا. ارے بھائی ٹھیک ہے، بھیجنے کے ذمہ دار نہیں ہیں تو روکنے کے لیے تو آپ ہوئے. روک تو سکتے ہی ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ نہیں جائے گا، اس پر تو یقین ہے ہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ کوئی نہیں جائے گا پوری دنیا میں. توجہ چاہتا ہوں. تو جائے گا کون؟ جائے گا کون؟ تو آپ سب کہیں گے ماشاءاللہ ہم ہی لوگ، ہماری قوم. توجہ فرمایا آپ نے. کون جائے گا؟ ہماری قوم کے لوگ جنت میں جائیں گے. تو جب ہماری قوم
قوم کے علاوہ کوئی اور بولیے نہیں جائے گا، تو یہ بتائیے پھر شیطان کا کوئی کام رہا؟ آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، شیطان کا کوئی ورک رہا کہ نہیں؟ ارے بھائی وہ دیکھ رہا ہے یہودی کو جہنم میں جانا ہے، عیسائیوں کو جہنم میں جانا ہے، اور زرتشتی جہنم میں جائیں گے، آگ کو پوجنے والے جہنم میں جائیں گے، مشرک جہنم میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے اور آپ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بیچارہ جو شیطان وہاں سے بھگایا گیا ہے، کیا ان کے پیچھے لگے گا کہ آپ کے پیچھے لگے گا؟ نہیں توجہ کیا آپ نے۔ ارے بھائی یہ سیدھی بات ہے کہ جو جنت میں جائے گا اسی کو جنت سے روکنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب میں ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ روکے گا تو ایسے نہیں روکے گا کہ شیطان کہہ کے آئے کہ ہم شیطان ہیں، آپ کو جنت سے جانے سے روک رہے ہیں، بلکہ شیطان کبھی ایسے لباس میں آئے گا، کبھی ایسے لباس میں آئے گا، کبھی کسی شکل میں آئے گا، کبھی کسی شکل میں آئے گا، متولی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنے کو کہا ہے، اور بڑے بھیانک طریقے پہ آتا ہے، بڑے بھیانک طریقے پہ آتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ کس کے لیے شیطان ہے؟ سارا ورک کدھر ہے؟ ہندوستان کی ساری فوج زیادہ تر کہاں لگی ہے؟ ارے جدھر سے زیادہ خطرہ ہے ادھر ہی لگی ہے نا۔ پاکستان کے بارڈر پہ ہندوستان کی فوج لگی ہے، توجہ فرمایا ہم نے، چین کے بارڈر پہ لگی ہے، اور تو کہیں نہیں لگی ہے نا۔ جہاں سے خطرہ ہے وہیں پہ لگی ہے۔ توجہ فرمائیں، ان مجالس کو اپنے لیے اللہ کی رحمت سمجھیے کہ یہ مجلسیں نہیں ہے بلکہ شیطان سے بچانے کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ توجہ فرمائیں آپ نے، آپ ذرا غور فرمائیں کہ شیطان کسی اور کے لیے نہیں آیا ہے، ہمارے لیے آیا ہے۔ ہماری زمین کوئی قبضہ کر لے، ایک ہاتھ زمین کوئی میری لے لے تو کئی نسل تک مقدمہ لڑوں گا میں۔ 20,000 10,000 کی زمین ہو، نسلوں مقدمہ لڑوں گا، اور بس چلے گا تو اسے کھا جانے کی کوشش بھی کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زمین کے اوپر اس نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اب آپ بتائیں، جتنے بھی حسینی ہیں امام حسین کا ماتم کرتے ہیں، انجمنیں چلاتے ہیں، شبیداریاں کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، اور حسین کی اربوں روپے کی جائیداد حسینی نام کے لوگ غصب کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ وقف کر کے بڑا کام کر گئے، انسان ما یہ سان ہرے کھیت چر گئے۔ یہ مرحوم ساغر خیامی صاحب کا یہ کلام ہے جو مجھے یاد ہے کہ 20-25 برس پہلے انہوں نے پڑھا تھا، یعنی اس وقت بھی ذہن میں یہ خیال تھا۔ اب آپ سوچیں، اپنی مجلسوں کے اوپر غور کریں، اپنے ماتم کے اوپر غور کریں کہ ہم یہ اربوں روپے کی جائیدادیں جو لوگوں نے غصب کر کے بیچ دیا، برباد کر دیا، اور ہم کان میں تیل ڈالے بیٹھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ چلو جو کوئی پورا ہو رہا ہے، امام کے ذریعے سے لوٹ کے چلے آئے تو کام ہو گیا۔ نہیں عزیزان گرامی، زیارت بڑی اہم چیز ہے، چاہے جوگی پورا کی زیارت ہو اور چاہے کربلا کی زیارت ہو۔ زیارت عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہی کربلا دکھائی دے گی، اور اگر سطحی نگاہ سے دیکھیں گے تو کربلا میں بھی کربلا نہ دکھائی دے گی۔ نہیں
توجہ کی آپ نے جملے پہ، کربلا میں بھی کربلا نہ دکھائی دے گی۔ کربلا شہرت کے لیے نہیں ہے، کربلا سربلندی کے لیے نہیں ہے، کربلا ایک اس انقلاب کا نام ہے جو ہر غلط کے اوپر آواز اٹھانے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور کیوں لگا ہوا ہے؟ رحمان سے ہم دور ہیں، رحمان سے ہم دور تو شیطان قریب۔ ایک بات سن لیجئے، صرف جنت ہی میں جانا اہم نہیں ہے، ارے جنت کے علاوہ بھی آپ جو پیدا کیے گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے گاؤں میں، جس زمانے بزرگ جانتے ہیں، اگر گاؤں میں کوئی سائیکل لگتا تھا چھوٹی سی، ٹوٹی پھوٹی صحیح، ایک مڈ گارڈ ہے، ایک مڈ گارڈ غائب، ایک طرف کی بریک ہے، ایک طرف کی بریک غائب، اور اگر آپ پہنچ گئے مانگنے کے لیے کہ بھیا ذرا سائیکل دے دیجئے، ہم ذرا بازار تک ہو آئیں، تو بڑی ہدایت کے ساتھ دیتے ہیں، دیکھو سنبھال کے لے جانا، گڈھے میں نہ کدا دینا، توجہ فرمایا آپ نے، گڈھے میں نہ کدا دینا، دیکھو ایسا نہ ٹوٹ نہ جائے، دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس کا مڈ گارڈ خراب نہ ہو جائے، اس کی بریک نہ خراب ہو جائے، پنچر نہ ہو جائے۔ توجہ فرمایا آپ نے، تھوڑی سی چند پیسے کی سائیکل بھی جو لوگ دیتے تھے وہ اتنی ہدایتوں کے ساتھ دیتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ بریک والا جو ایسے لگا رہتا ہے نا، ایک اگر چھٹک گیا ادھر ادھر، اب جو لوگ سائیکل کا مزہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اب تو سائیکل کی طرف بچے دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ اسی سائیکل نے موٹر سائیکل تک پہنچایا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو وہ سائیکل بھی ننھی سی دینے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سائیکل خبردار احتیاط سے استعمال کرنا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ چھوٹی سی چیز جو آپ دیتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں، اور بے قیمت ہو کے کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی تو کہاں جاتی ہے؟ کباڑی کے یہاں جاتی ہے نا۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کہاں جملہ پہنچے آپ کے پاس، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ کباڑی کے پاس جاتی ہے۔ جب تک قیمت رہتی ہے تو آپ تاکید کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، چھوٹی سی سائیکل کی اتنی قیمت ہے، اور آپ اتنا بڑا بدن جو خدا نے دیا ہے، اور مولا نے آواز دیا ہے یہ بدن تمہارا اس پوری دنیا سے بڑا ہے، اور تم نے اس کی کوئی قدر نہ کی۔ جب قدر نہ کرو گے قبرستان کے کباڑ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ قبرستان کے کباڑ میں وہی جاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا صحیح مصرف نہیں کیا ہے۔ آپ سے کل حساب ہوگا کہ آپ نے دماغ کہاں استعمال کیا، ہاتھوں کو کہاں استعمال کیا، اپنی توانائیوں کو کہاں استعمال کیا، اپنی قوت کو کہاں استعمال کیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز کا حساب ہوگا، روزے کا حساب ہوگا، حج کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ ارے یہ حساب تو بڑا آسان ہے، حساب تو وہ دینا ہے کہ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے یہ کہاں خرچ کیا ہے۔ آپ کو حق ہے پوچھنے کا، اور اسے حق نہیں ہے پوچھنے کا۔ عزیزان گرامی، یہ سارا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان خدا نہیں ہے، رحمان نہیں ہے، تو شیطان ہماری زندگیوں کو ہمارے سامنے بے قیمت بنا دیتا ہے، اور اس طرح بے قیمت بنا دیتا ہے۔ توجہ فرمایا کہ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری شہرگ گردن سے بھی قریب ہیں، اسے چھوڑ کے ساری دنیا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جو شہرگ گردن سے قریب ہے، جو سب سے بڑا پاور والا ہے، جو سب سے زیادہ قوت والا ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ نہیں، میں نے ترجمہ اس انداز سے کیا، مگر دوسرا ترجمہ اس طرح سے سنیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اللہ بھی ہے اور اللہ ہی ہے،
یہ اور ہے. ہم تو کبھی کبھی دولت کو خدا مان لیتے ہیں, کبھی کبھی طاقت کو خدا مان لیتے ہیں, کبھی کبھی قدرت کو خدا مان لیتے ہیں, لیکن اللہ کو جو خدا مانتا ہے وہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا ہے. اور جب کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے تو اکیلا انسان اتنا بہادر ہوتا ہے, اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں پوری دنیا اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا, اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا, اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا. جو علی پوری دنیا کو سبک سمجھتا ہو, ہلکی سمجھتا ہو, اس کی نگاہوں میں در خیبر کی کیا حیثیت ہے. مگر مصیبت یہ ہے کہ خیبر والا معاملہ وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ وزنی خیبر اکھاڑ لیا, اور ذاکرین تو ماشاءاللہ اتنے میٹر کا تھا, اتنے گز کا تھا, اتنا چوڑا تھا, اتنا موٹا تھا, اتنے لوگ کھولتے تھے, اتنے لوگ بند کرتے تھے. مجلس کو طولانی کرنے کے لیے خوب انچ فٹ کتنی بولٹ لگی ہوئی ہے, کتنی کیلیں لگی ہوئی ہیں, کتنے پٹرے ہیں, سب بیان ہوتا ہے. آدھے گھنٹے تک خیبر کا دروازہ ہی بیان ہوتا رہتا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ جو علی پوری دنیا ہی کو کچھ نہ سمجھے تو خیبر کی کیا حیثیت ہے. اور وہ بھی دکھا دیا. آپ جسے ہلکا سمجھتے ہیں, میں ایک دو جملہ اس لیے کہ تاکہ شاید طرح سے آپ متوجہ ہو جائیں. ہاتھوں میں جب خیبر لے لیا تو ساری دنیا نے یہ دیکھ کے کہا کہ آج علی ابن ابی طالب کے پیر زمین پہ نہیں ہیں. توجہ فرمائیں, آج پیر علی ابن ابی طالب کے زمین پہ نہیں ہیں. ایک طرف دروازہ جو خیبر کا ہے اسے بھاری بھی کہہ رہے ہیں, یہ بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے. کم سے کم پڑھنے والا تو اتنا بھاری بنا دیتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یا اللہ کیسا دروازہ رہا ہوگا. جو علی ہمالیہ یا اس طرح کے کسی پہاڑ کو کچھ نہ سمجھے تو در خیبر کی کیا حیثیت ہے. اب وہ در خیبر ہاتھوں پہ اور اس کے بعد پیر زمین پہ نہیں. اب آپ ذرا سوچیں, یہ در خیبر ہاتھوں پہ نہیں ہے, زمین کو بھی اپنی اوقات بتائی ہے اور فضا کو بھی اپنی حیثیت بتائی ہے. توجہ فرمائے آپ نے. جناب عیسیٰ جو پانی پہ چلا کرتے تھے, پانی پہ چلا کرتے تھے پیدل, تو ایک شخص نے پیغمبر اسلام کے زمانے میں پوچھا یہ بتائیے یا نبی اللہ عیسیٰ کس طاقت سے پانی پہ چلتے تھے. عام طور پہ جادوئی صحت سمجھ میں آتا ہے کہ جادو یا کچھ پڑھ دیا ہوگا, پھونک دیا ہوگا اور چل دیے ہوں گے. تو پیغمبر نے فرمایا اِنَّا عیسیٰ ابْنَ مریم یمشی علی الماء بیقینہ. دیکھیے اللہ کی طاقت کیا ہے. بے شک عیسیٰ ابن مریم پانی کے اوپر جو چلتے تھے قدم رکھ کے, وہ اپنے اللہ پر یقین کی طاقت سے چلا کرتے تھے. یعنی جب اللہ پر یقین زیادہ ہوتا ہے تو پانی اپنی طاقت بھول جاتا ہے. عیسیٰ کے قدم کو اپنے دوش پہ لے کے چل رہا ہے. توجہ کی آپ نے. یعنی ساری دنیا کی طاقت کچھ نہیں, اللہ پر یقین کی طاقت سب سے بڑی ہے. ایک مرتبہ اب مل جل کے آپ حضرات نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. توجہ فرمائیں آپ نے. اللہ کی طاقت, اللہ کی طاقت جس کے پاس ہے, پانی کچھ نہیں. تو پیغمبر نے کیا کہا اِنَّا عیسیٰ ابْنَ مریم یمشی علی الماء بیقینہ. بے شک عیسیٰ ابن مریم پانی کے اوپر جو چلتے تھے وہ اپنے خدا کی ذات کے اوپر یقین تھا انہیں, اور اس یقین کے تحت وہ پانی کے اوپر چلا کرتے تھے. لو زیادہ اب اتنے ہی پہ اگر رک گئے ہوتے تو میرے مولا کی فضیلت سامنے آتی نہ آتی. فرماتے پیغمبر لو زیادہ یقین ہو, اگر عیسیٰ کا یقین اور زیادہ ہوتا. توجہ فرمائیں آپ نے. اس جملے سے پتہ چلا کہ پانی پہ چلانے والا یقین اور ہے, اور اگر زیادہ یقین ہو تو اس کی منزل اور ہوتی ہے. فرمایا کہ لو زیادہ یقین ہو, اگر عیسیٰ کے یقین میں اور اضافہ ہوتا تو پانی کیا چیز ہے, لمشا علی الہوا, تو عیسیٰ ہوا کے دوش پہ بھی قدم رکھ کے چلتے.
اپنے ہاتھوں پہ در خیبر رکھا اور فضا میں قدم دکھائی دیے، تو اب آپ یہ سمجھ گئے، اس سے اندازہ لگا کہ عیسیٰ کا یقین اور ہے، میرے مولا کا یقین اور ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عیسیٰ کا یقین اور ہے، میرے مولا کا یقین اور ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ زمین کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ نہیں دی؟ زمین کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جو بھی اڑتا ہے اسے کھینچ لیتی ہے۔ یاد رکھیں، بڑے بڑے اڑنے والے زمین کے اندر چلے گئے، یہ زیادہ دن تک نہ جوانی، نہ خوبصورتی، نہ دولت، نہ ثروت، نہ ہوتا، یہ منصب، یہ زیادہ دن تک نہیں رہتا۔ کچھ دن کے بعد زمین اس کے اوپر ہنستی ہے، کہاں چلا گیا یہ حشم و خدم؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو اگر زمین کے پاس طاقت ہے تو اڑنے والے کو کھینچ لیتی ہے، اڑنے والوں کو کھینچ لیتی ہے۔ زمین کے اندر یہ کشش کی طاقت ہے، کھینچ لینے کی طاقت ہے۔ ایک اینٹا اوپر پھینکیے، ایک گیند اوپر پھینکیے، پھر وہ نیچے آنا ہی آنا ہے، زمین کھینچ لیتی ہے۔ اب میں یہاں دستے ادب جوڑ کے عرض کروں گا، اے زمین، علی بن ابی طالب کے قدم کو تو کھینچ کیوں نہیں لیتی؟ تجھے طاقت ملی ہے کھینچنے کی۔ اب یہاں 3-4 مصرے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سنتا ہوں اس زمین کے اندر ہے یہ اثر، سنتا ہوں اس زمین کے اندر ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر۔ سنتا ہوں اس زمین کے اندر ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر، لیکن علی کھڑے ہیں فضا میں بکر و فر۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ لیکن اب ظاہر ہے کہ ان مصروں کو سننے کے بعد بھی جھکا ہوا سر بلند نہ ہو۔ سنتا ہوں اس زمین کے اندر ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر، لیکن علی کھڑے ہیں فضا میں بکر و فر۔ اب یہ 2 مصرے سنیں، کھینچے زمین، کھینچے زمین، علی کو کہاں اس میں تاب ہے، یہ ہے تراب اور علی بو تراب ہے۔ عزیزان گرامی، جنت سے میں بحث نہیں کرتا، جنت اللہ کی ہے، آل محمد جسے چاہے دے دیں، لیکن جو انہوں نے تعلیمات ہمیں پیش کیے ہیں اس کی روشنی میں گفتگو کرنا ہم سب کا فریضہ ہے، اس کی روشنی میں زندگی گزارنا۔ منبر اگر ملے تو حق منبر ادا ہونا چاہیے۔ آپ ذرا سوچیں کہ میری جو گفتگو چل رہی تھی وہ اس بات پر کہ اگر خدا کے پاس، خدا ہمارے پاس ہے، اس پر یقین ہے، تو ایک اکیلا انسان اتنا قوی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ہاں ڈر کے مارے یہ سنتے ہیں کہ مولانا کیا کرے، بہت تھوڑے ہیں ہم۔ کیا کہا؟ بہت تھوڑے ہیں ہم لوگ، بہت کم ہیں ہم لوگ، بہت مختصر ہیں ہم لوگ۔ آپ جانتے ہیں عطر تھوڑا ہی سا ہوتا ہے مگر ماشاءاللہ سب کے پاکیزہ مشام کو معطر کر دیتا ہے۔ تو ہم گلشن ولایت کے پھولوں سے اپنے مشام کو، اپنے ذہن و دل و دماغ کو اتنا معطر کر لیں کہ زبان کھلے تو ولایت کی خوشبو کا احساس ہو، زبان کھلے تو ولایت کی خوشبو کا احساس ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ہم دیکھیے، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے خوشبو کا احساس نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ نزلہ ہو گیا، ناک بند ہے، چھینک رہے ہیں، ان کے سامنے بیلا رکھ دیجئے، چمیلی رکھ دیجئے، گلاب رکھ دیجئے، جو بھی خوشبو کرنے والا ہر سنگار رکھ دیجئے، سب یکساں ہے۔ کیا بھئی کچھ خوشبو آ رہی؟ کا نہیں؟ کا کیوں؟ کا ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اچھی خوشبو حاصل کرنے کے لیے
مشام کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ گلشن سیرت آل محمد سے اگر خوشبو لینا چاہتے ہیں تو پہلے دل و دماغ کو طیب و طاہر کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ ہمیں ظاہر ہے کہ مشام جام معطر اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم خوشبو حاصل کرتے ہیں، تو تھوڑے ہونے کی بڑی شکایت ہے، ہم بہت تھوڑے ہیں۔ تو جب تھوڑے ہونے کی شکایت ہے تو ایسے ہی لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں، ہم اکیلے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اکیلے ہیں۔ بہانے بازی میں ایک بہانہ یہ بھی ہے، ہم کیا کریں، ہم اکیلے ہیں۔ ارے بھائی اکیلے کاہے کے لیے ہیں؟ دو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ان سب سے زیادہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اور دل میں محمد و آل محمد کی محبت آپ کے ساتھ ہے، پھر بھی آپ اپنے کو تنہا محسوس کریں تو اس کا مطلب یہ سب کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کا مطلب یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم اکیلا نہ محسوس کرتے۔ ہمارے اندر اتنی بزدلی آ گئی ہے، کسی بھی کام کے لیے اگر کہا جائے تو ہم کم ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہم اکیلے ہیں۔ اجی اگر یہی کم سوچتے تو حسین مدینے ہی میں بیٹھے رہ جاتے، اور حسین نے اکیلے اقدام کر کے بتایا۔ آپ جانتے ہیں کہ واقعات کربلا سے پہلے جب حاکم شام زندہ تھا، یزید کا باپ زندہ تھا، تو مدینے آیا، پوری توجہ چاہتا ہوں، مدینے آیا، اور مدینے آ کر کے اس نے مسجد میں، چونکہ اسی کے لوگ سب تھے، کرتا دھرتا سب اس کے تھے، مدینے میں آ کر کے مسجد میں جمع کیا، پورا مجمع بھرا ہوا۔ ظاہر ہے کہ حاکم شام آیا ہوا ہے تو سینٹر سرکار کا الگ سے انتظام تھا، مدینہ سرکار سینٹر سرکار تھی، اور شام تو گورنری تھی، تو وہاں سے حاکم شام آیا ہوا ہے اپنے بیٹے یزید کی حمایت کے لیے، اس کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے، اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے۔ مجمع جب جمع تھا تو اس پورے مجمع میں امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے تھے۔ آپ حسینی ہے، غور سے سنیں، صرف شاعری میں جوش ولا میں نعرہ حیدری لگا کے جذبات کا دکھانا اور ہے، اور مسلسل میسمی انداز سے جہاد کر کے دار پہ چڑھنا یہ اور ہے۔ توجہ فرمائیں، اپنے ایک ایک قدم۔ ہمارے سامنے میسم گوپال پوری صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ شجاع بہت ہے، بہترین انداز سے کلام پڑھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ بات آئی تو عزیزو، آپ یہ دیکھیں کہ یزید کی طرفداری ہو رہی ہے، پورا مجمع بھرا ہوا۔ اچھا، حاکم شام اس کا دبدبہ، خلیفہ دوم بھی دبتے تھے، اس لیے کہ ایک مرتبہ شام گئے تھے خلیفہ دوم، تو وہاں دیکھا کہ بہت حریر و طیبہ کے پردے پڑے ہوئے ہیں، مخملی اور ریشمی اور سونے چاندی کا سارا درباری حشم خدم۔ تو یہ دیکھ کے خلیفہ دوم دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، اور ان سے پوچھ دیا حاکم شام سے، یہ بتاؤ کہ کیا اسی طرح رسول اللہ رہا کرتے تھے؟ کہ نہیں، اصل میں ایسا ہے، ہمارے ملک میں باہر کے فارنر لوگ زیادہ آتے ہیں، لہذا اس اسٹیٹس کو بنانے کے لیے ہم نے اپنے دربار کو زیادہ سجا رکھا ہے۔ تو خلیفہ دوم نے یہ جملہ کہا کہ آپ بات بنانا خوب جانتے ہیں، آپ بات بنانا خوب جانتے ہیں۔ اب وہ حاکم شام بیٹھا ہوا ہے منبر پہ اور یزید کی تعریف کر رہا ہے، حسینی سنیں اور اپنے اندر طاقت پیدا کریں، یزید کی تعریف کر رہا ہے، سارا مجمع خاموش بیٹھا ہے، سارا مجمع خاموش بیٹھا ہے۔ اب یہاں پر میں عورتوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب مرد چپ رہتے ہیں تو پھر عورتیں بہادری دکھاتی ہیں۔ اگر یہ منظر دیکھنا ہو، کوفے میں تمام مردوں نے دروازہ بند کر دیا تھا، ایک توال مسلم کو اپنے گھر میں پلاتی
اس لیے کہ وہ شجاع تھی، بہادر تھی۔ امیر شام بول رہا ہے، حاکم شام بول رہا ہے، یزید کی تعریف کر رہا ہے، پورے لوگ سارا مجمع چپ ہے، جیسے آج ہم لوگ چپ رہتے ہیں۔ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا لینا دینا، درگاہ کا مسئلہ ہوگا، امام باڑے کا مسئلہ ہوگا، مسجد کا مسئلہ ہوگا، کوئی اور اسکول کالج کا مسئلہ ہوگا، ارے آپ ہی سے تو مطلب ہے، یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ یہاں کون آیا ہے؟ یہاں آپ ہی آئے ہیں کہ کوئی عرش سے لوگ آ گئے ہیں الگ سے؟ یہاں آپ ہی آئے ہیں تو ہر مسئلہ آپ کا ہے، ایسا نہیں کہ آپ سے ہٹ کے ہے۔ پورا مجمع چپ ہے، یزید کی تعریف ہو رہی ہے ممبر سے۔ یہ کتنا غضب ہے، شرابی کی تعریف ممبر سے، شرابی کی تعریف ممبر سے، جوا کھیلنے والے کی تعریف ممبر سے، رقص و سرود، ناچ اور گانے کی محفلیں سجانے والے کی تعریف ممبر سے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اس زمانے کے بھی کچھ بکے ہوئے خطیب، بڑے بڑے دولت مند جو غلط رویے پہ آئے، ان کے پیچھے پیچھے چل کے کبھی کبھی ممبر سے ان کی ستائش بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ممبر سے ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں۔ اجی اچھے ہوں گے تو آپ اپنے دل میں سمیٹے رہیے، یہاں تو اس اچھے کا بیان ہونا چاہیے کہ جس سے اچھا کوئی نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ یہاں سے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، جو سب سے اچھا ہو اس سے اچھا کوئی نہیں۔ اسی کے زمانے میں یہ اچھے لوگ چلے گئے اور لوگوں نے قدر نہ کی۔ ابھی میں مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں مگر جلدی آ جاؤں گا۔ لوگوں نے قدر نہ کی۔ آپ سوچیں ایک آدمی جو سب کی خدمت کر رہا ہو، ہر ایک کی درد کا درما بن رہا ہو، ہر ایک کا ساتھ دے رہا ہو، ہر ایک کو کھلا رہا ہو، ہر ایک کو پڑھا رہا ہو، ہر ایک کی دستگیری کر رہا ہو، یہ بتائیے پورے شہر میں کوئی اس کا دشمن ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہ وہ مذہب دیکھ رہا ہے، نہ وہ ملت دیکھ رہا ہے، نہ چھوٹا دیکھ رہا ہے، نہ بڑا دیکھ رہا ہے، نہ کالا دیکھ رہا ہے، نہ گورا دیکھ رہا ہے، نہ اپرا دیکھ رہا ہے، نہ پرایا دیکھ رہا ہے، سب کی مدد کر رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے، سب کو پڑھا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کی دستگیری کر رہا ہے۔ ایسے لوگ اگر معاشرے میں مار ڈالے جائیں، شہید کر دیے جائیں تو یہ سمجھ لیجیے معاشرہ مردہ ہے، معاشرہ مردہ ہے۔ کہ جو سب کی دستگیری کر رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا معاشرہ بھی مردہ ہو جائے۔ مسجد نبوی میں یزید کی تعریف ہو رہی ہے، جو لوگ ہر معاملے میں چپ رہتے ہیں ان کے لیے یہ خاص بات ہے۔ پورا مجمع چپ، حاکم شام منبر سے یزید کی تعریف کر رہا ہے۔ اتنے میں تنہا آقا حسین اس مجمع سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے حاکم شام، یہ جو کچھ تو نے یزید کے بارے میں کہا ہے وہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، پورا مجمع جو بیٹھا ہوا تھا وہ اکیلے ابھی اس مجمع میں کوئی اٹھ کے ہم کو ٹوک دے اور ہمارے خلاف بول دے تو ہم بھی ہل جائیں گے اور مجمع بھی اسی کو دیکھے گا یہ کون ہے۔ امام نے اکیلے اٹھ کے دیکھا کہ کوئی اٹھ نہیں رہا ہے تو امام نے اکیلے اٹھ کے آواز دی، اے حاکم شام، تو جو یزید کی تعریف کر رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، وہ جواری ہے، وہ شرابی ہے، وہ مہاری برے اعمال انجام دیتا ہے، وہ رقص و سرود کے محفلیں سجاتا ہے، یہ ساری کیفیتیں یزید میں ہے، تو غلط کہتا ہے۔ بڑا مکار تھا یہ حاکم بھی۔ حاکم کچھ مکار ہو بھی جاتے ہیں، آپ جب سو رہے ہیں تو کوئی جملہ کہنا بیکار ہے۔ حاکم، نیتا، آگے آگے چلنے والے لیڈر ٹائپ کے لوگ یہ کچھ مکار ہو بھی جاتے ہیں، مجبوری ہے، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم رضی اللہ، دونوں کہنا پڑتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔
اچھا تو بھی ایسے موقع پہ میں نے عرض کیا جب بھی صلوات بھیجیے یا علی، جب بھی صلوات بھیجیں آپ محمد اور محمد کا تصور ذہن میں آئے ہیں یا درگاہ سے تو کچھ لے کے جائیں، یہی ایک خیال لے کے جائیں۔ ہم جب بھی صلوات پڑھیں گے تو محمد والے محمد کا چہرہ، ان کی صورت، جو بھی ان کا نورانی پیکر آپ سوچ سکتے ہو وہ آپ اپنے ذہن میں لائیں، انشاءاللہ ذہن میں بالیدگی اور روشنی رہے گی۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، امام حسین نے کھڑے ہو کے کیا کیا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہہ رہے ہو کہ کیا کیا؟ کہا اے حاکم شام، تو غلط کہتا ہے کہ یزید نیک ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ سب غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ شرابی ہے، وہ مکار ہے، وہ زانی ہے، وہ جواری ہے، یہ سب وہ ہے۔ تو اب اس مکار نے منبر سے بیٹھے بیٹھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہی کہا اے حسین، یزید تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ ہم لوگ بھی اس جملے سے کبھی کبھی اپنے دل میں غلط لوگوں کے لیے جگہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کی تعریف ہے نا۔ کیا کہا کہ میں سامنے اے حسین، یزید تو آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی اچھائیاں بیان کرتا ہے۔ تو قربان جاؤں میرے مولا نے کیا جملہ کہا، اگر آپ بیدار ہو کے سنیں گے لطف پائیں گے۔ مولا نے کہا کہ اے حاکم شام، یزید نے جو مجھ میں دیکھا ہے وہ بیان کرتا ہے، اور اس میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ جو ہم نے یزید میں دیکھا ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ کتنا سادہ سا جملہ ہے۔ جو اس نے مجھ میں دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ تو دیکھنے والی بات ہے، جو اس نے دیکھا وہ، لیکن بات اس پر نہیں ہے کہ آپ خوش ہو جائیں، بات تو مجھے وہ کہنی ہے، یہ تو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اکیلے ہو کے اللہ کی مدد سے ہر ظلم کے اوپر اٹھنے کی صلاحیت پیدا کریں، ہر غلط کام کے اوپر اٹھنے کی قوت حاصل کریں، ذکر حسین سے، کربلا سے، ان چیزوں سے اگر آپ حاصل کریں گے تو یقین مانیں پھر دنیا میں، تو میں نے بات وہاں پہ روک دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کم ہے، کم ہے، کیا کریں مولانا؟ اسکول بنائیے اپنے ہاں، کیا کم ہے، کیا کریں مولانا؟ لڑکیوں کے لیے پڑھنا محال ہو گیا ہے، لڑکیوں کے لیے اسکول نہیں لوگ بنا رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں، شادی میں خوب پیسہ خرچ کر رہے ہیں، خوب دوسرے فضولیات میں، مکان کے ڈیکوریشن میں، ہر سال صوفے بدل رہے ہیں، زیورات بدل رہے ہیں، پورے مکان کو ری نیویٹ کیا جاتا ہے، نیا بنایا جاتا ہے، لیکن ضرورت کیا ہے؟ عزتیں ہماری بازاروں میں نیلام ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں بغیر پڑھے رہ رہی ہیں، اور ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہمیں ان کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ ارے بچیوں میں جو اہلیت ہے، میں نے کہا کہ جب سارا کوفہ خاموش رہتا ہے تو عورت اٹھ کے کھڑی ہو کے شجاعت دکھاتی ہے۔ ہم نے تو عورت کو سمجھا کہ وہ صرف آگ اور لکڑی کے چولہے میں جل کے اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دے، ہمیں آدھی دنیا کی صلاحیتوں کو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کاش ہم اس مجلس سے اٹھیں تو یاد لے کے اٹھیں کہ اکیلے صحیح 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 3 ہوں گے، 3 سے 4 ہوں گے، 4 سے 5 ہوں گے، 5 سے 6 ہوں گے، 6 سے 7 ہوں گے، اور آہستہ آہستہ قافلہ بڑھتا چلا جائے۔ اتنا بڑا حال جو بنا ہے، یہ حال میں آپ سے کہوں 10 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، 1 گھنٹے میں ایسے ہی حال بنا دیجئے، بنا پائیے گا؟ بنا پائیے گا؟ بولیے بھائی، 10 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، یہ حال بنا لیجئے آپ 1 گھنٹے میں۔ کہا مولانا روپیے سے نہیں بنتا، کچھ ٹائم لگے گا تب جا کے بنے گا، اس لیے کہ سوکھنا ہے، جو بنانے کے اصول ہیں اس کا رعایت کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں روپیہ پہلے ضروری ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ لیں
نہیں میں دیکھتا نہیں، بعد میں دیکھتا، لیکن جان بوجھ کے دیکھا کہ جب دیکھوں گا تو آپ لوگ ذرا سا مجھے دیکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائیں نے تو ہمارے درمیان یہ نہ سمجھیے کہ سارا کام ایک ہی دن ہوتا ہے۔ آپ چھوٹا سا کام شروع کیجئے، قسم خدا کی اگر نقش قدم مولا پہ چلتے ہیں، آپ دیکھیں ایک قدم تھا یہاں، نہیں توجہ کیا آپ نے، کچھ نشانات تھے، ان نشانات نے یہ شہر آباد کر دیا، ان نشانات نے یہ شہر آباد کر دیا۔ کاش محبت علی میں ہم بھی کوئی ایسی بنیاد رکھیں کہ پورا گاؤں ہمارا شہر میں تبدیل ہو جائے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ کبھی پڑھیں گے، ایک بار تو اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ وقت بھی خراب ہو، پڑھا بھی جائے، کم سب سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اگر سوتا ہوا کوئی آدمی دکھائی دیتا تو میں بند کر دیتا مجلس۔ ایک بار تو اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، آپ گھبرائیں مت، اس لیے کہ زیادہ دیر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب بیکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ گئے، بڑی دیر تک پڑھ گئے، پھر کچھ یاد نہیں رہتا، بھائی ایک ہی یاد بات رہتی، بہت دیر پڑھ گئے، بہت دیر پڑھ گئے، بہت دیر پڑھ گئے، بہت دیر پڑھ گئے، اتنا زیادہ کہ اور کچھ یاد نہیں رہتا۔ لہٰذا مجھے اور سب یاد رکھوانا ہے آپ کو۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اکیلا خود کو محسوس نہ کرنا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، ہم کم نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک شعر آپ کو سنا دوں، کم مانگو، بھائی بیٹھ جا، بھیا میرے لال، میرے چچا، میرے بزرگ بیٹھ جائیے، بعد میں بانٹ دیجئے گا، بیٹھ جائیے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ارے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں تو میں جان رہا ہوں، مگر سوچا کہ تھوڑی راحت مل جائے گی۔ کم مانگو، کم مانگو، کم مانگو۔ آپ سوچیں گے کیا کہنا چاہے، کم مانگو۔ مولانا محسن جونپوری صاحب کا یہ شعر ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کم مانگو واسطے سے اگر اہل بیت کے، غور سے سن رہے ہیں نا، کم مانگو واسطے سے اگر اہل بیت کے، اللہ یہ کہے گا انہیں بے حساب دو۔ اگر آل محمد کے واسطے سے آپ مانگیں گے کم تو وہ زیادہ دے گا، اور اگر اپنے ہی زبان میں بڑبڑاتے رہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ یاد کی ہوئی دعا، لڑکا پاس ہو جائے، بیوی کی طبیعت ٹھیک رہے، مقدمے میں جیت جائیں، تنخواہ بڑھ جائے، تجارت میں، اس کے علاوہ اتنا چھوٹا دماغ ہو گیا ہے کہ صرف گھڑی میں ہو کے رہ گیا۔ اپنی بیوی، اپنا بچہ، اپنا کھانا، اپنا کپڑا، اپنا مکان، اپنی دکان، اور اللہ نے ہر آدمی کو دماغ دیا ہے پوری دنیا کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ ہم اپنے ہی بارے میں بھی سوچ نہیں پا رہے ہیں، ابھی یہ بھی ہے، سمجھیں؟ تو کم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کم ہونے سے نہیں کچھ ہوتا، کم ہو مگر مضبوط ہو۔ آپ دیکھیں جس طرح سے کل کربلا میں بہت تھوڑے لوگ تھے، میشم صاحب اس شعر ایک عرض کر دوں کم والوں کے بارے میں، چونکہ یہ ذرا سا گاڑھا شعر ہے تو سمجھانا ذرا مشکل ہوگا، تو دو چار شعراء اگر سن لیں گے کہ جو کربلا میں تھوڑے لوگ تھے یہ تھے کون؟ ایسے کربلا میں جو لوگ تھے ان کے لیے کہا جا رہا ہے، ایسے بلند نفس پھر، ایسے بلند نفس پھر یکجا نہ ہو سکے کبھی۔ توجہ فرمایا، ایسے بلند نفس پھر یکجا نہ ہو سکے کبھی، کثرت بے پناہ تھی اصل میں قلت حسین،
پڑھ دے محمد وال محمد پر۔ ایسے بلند نفس پھر یکجا نہ ہو سکے کبھی، کثرت بے پناہ تھی اصل میں قلت حسین۔ تو کم جو لوگ ہیں جو کم سوچتے کہ ہم کم، لڑکا سوچتا ہے جناب کوئی سپورٹ نہیں ہے، بازو میں اچھلتی ہوئی مچھلیاں ہیں، پیروں میں زبردست طاقت ہے، سینہ چوڑا چکلا، دل دماغ مضبوط، اور کہتا ہے کوئی سپورٹ نہیں۔ اس سے اچھا تو وہ اندھا ہے جس نے بادشاہ کو سارے ہیرے لے جا کے دکھا کے اس میں اصلی چن کے لے کے چلا آیا، آنکھ والے نہیں چن سکے۔ اس لیے کہ بادشاہ نے پوچھا تم نے کیسے دیکھ لیا، یہ آنکھ والے نہیں سمجھ سکے اصلی ہیرا کون ہے؟ کہا میں دھوپ میں لے گیا، جو اصلی ہیرا تھا وہ گرم نہیں ہوا، اور جو پلاسٹک کے تھے وہ سب گرم ہو گئے۔ بچوں فرمایا نے نقلی گرم ہو جاتا ہے، اصلی گرم نہیں ہوتا۔ توجہ فرمایا نے، اسی لیے بات بات پہ آپ نے سنا ہوگا فلاں صاحب تلوار نکال لیا کرتے تھے، نقلی کے ہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اصلی کے ہاں گرمی نہیں ہوتی ہے۔ اصلی تو سمجھتا ہے، وہ تو خود ہی طاقتور ہے۔ تو عزیزو کم ہم نہیں ہیں، نہ کوئی جوان خود کو کم سمجھے اور نہ کوئی بوڑھا خود کو کم سمجھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھا اچھے گھاٹے اچھا کرتا پائجامہ پہنے ہوئے، بہترین نفیس جیکٹ شیروانی ہاتھ میں، عصا لیے ہوئے، کبڑی لیے ہوئے، عصا لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ کہا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہا ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں، ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں۔ بابا آپ کس محکمے سے رہے؟ کہا فلاں محکمے سے ریٹائر ہوا ہوں، 1 لاکھ روپیہ پینشن ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد کہا بھی کیا کر رہے ہیں؟ اور کہا ماشاءاللہ 3 لڑکے ہیں، تینوں لڑکے ایک لندن، ایک جاپان، ایک جرمن میں ہے، 2-2 لاکھ روپے تینوں لڑکے بھیج دیتے، 6 لاکھ یہ، 1 لاکھ ہمارا 7 لاکھ۔ ماشاءاللہ 2-3 لڑکیاں بھی ہیں، وہ بھی داماد بڑے بڑے ہیں، وہاں سے بھی 25-50 ہزار آتا ہی ہے، دینا کچھ پڑتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے امام حسین ہمیں بڑی طاقت دیتے ہیں، ہم ڈرتے اڑتے نہیں سب معاملے میں کسی سے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ریٹائر لائف گزار رہا ہوں، چل پھر رہے ہیں۔ کہا اور کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ اللہ، ساری ذمہ داریوں سے پار ہو گیا ہوں، لڑکوں کی شادی، لڑکیوں کی شادی پڑھا لکھا کے۔ اجی اب آپ سب ذمہ داری سے پار ہو گئے ہیں، مگر قوم اور معاشرے کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں۔ آپ یہ سمجھ گئے ذمہ داریوں سے پار ہو گئے، آپ گھر میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ اللہ اللہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تمہارے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، تمہیں سب ملا ہے، تو تم معاشرے کے اوپر استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچ رہے ریٹائر لائف گزار رہے ہیں۔ تو عزیزو کم اپنے کو نہیں سمجھنا چاہیے، کمزور خود کو نہیں سمجھنا چاہیے، کمزور خود کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے، بس آخری بات ہے، حالانکہ ان سے بڑا ہاتھ ہم بھی جوڑ دیتے، مگر ظاہر ہے کہ نظم میں خلل نہ پڑنے پائے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ کمزور مولا کائنات کا فرزند حسین کربلا میں لڑا اور جیتا، اور جیتنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ مجمع بتا رہا ہے جیتا کون ہے۔ اور کہیں یزید کے نام سے بھی کوئی اور سر سنا ہے آپ نے؟ تو اب اس سے اندازہ لگائیں، ہزاروں مار دیے گئے، کباڑ میں ڈال دیے گئے، توجہ کیا آپ نے، لیکن جس نے واقعی فتح حاصل کی ہے بہادری پر، اس کا نام نامی زندہ ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں بھی کم والا مضبوط ہوتا ہے، وہ مجلس تمام کر رہا ہوں، کم والا مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ایران کا نام لوں گا تو آپ کہیں گے یہ لگتا ہے کہ ایران سے پیسہ پا گئے ہیں۔ اب تو سیدھا معاملہ ہے، کوئی کار خیر کیجئے کہیں گے باہر سے پیسہ آ گیا، کوئی کام کیجئے باہر سے پیسہ آ گیا، کوئی بھی آپ کیجئے اپنا کما کے کیجئے کہیں گے باہر سے پیسہ آ گیا، ایران دے رہا ہے۔
اور فلاں دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے۔ ارے بابا یہ کہاں سے تمہارے دماغ میں گھس گیا ہے؟ تم خود سب، مولا علی فرماتے ہیں ہم وہ قوم چاہتے ہیں جس میں لینے والا کوئی نہ ہو، سب دینے والے بن جائیں، سب دینے والے بن جائیں۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہاں ہمارے ایران میں مختصر سا آدمی، تھوڑے سے لوگ تمام دنیا کو للکار دیا، چھوڑ دی ایران کو۔ لبنان ایک ملک ہے، وہاں سب سے زیادہ، بس بات مرضی سماع کرو، سب سے زیادہ عیسائی رہتے ہیں، ان کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کا صدر ہوتا ہے، ادھیکش ان کا ہوتا ہے، اس کے بعد اہل سنت حضرات رہتے ہیں، ان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، توجہ سے سنیے گا، ان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، ان کا صدر ہوتا ہے، عیسائیوں کا صدر، اور اہل سنت حضرات کا وزیر اعظم، اور شیعوں کا اسپیکر، پروکتا کیا بولتے ہیں اس کو، اسپیکر، شیعوں کا اسپیکر ہوتا ہے۔ مگر آپ سے میں پوچھتا ہوں، اس لبنان کی حکومت میں جو سب سے زیادہ تعداد رکھتا ہے عیسائی، جس کی ساری دنیا کے عیسائی اور یہودی مدد کرتے ہیں، اما کوئی صاحب اس کا نام جانتے ہیں؟ پڑھے لکھوں کے علاوہ شاید ہی کوئی ایک آدھ آدمی نام جانتا ہو، نہیں جانتے۔ اب دوسرا سنیے، وزیر اعظم جس کی بھرپور سعودی اور متحدہ عرب امارات، جو اب مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہو گئے ہیں، یہ سب کے سب اس کی مدد کرتے ہیں، مگر وزیر اعظم کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر پوچھا جائے کہ اسپیکر کون ہوتا ہے، کس نے ساری دنیا کو ہلا دیا ہے، جس کے پاس نہ عیسائیوں کی مدد، نہ یہودیوں کی مدد، نہ سعودیوں کی مدد، کسی کی مدد نہیں ہے، جس کے پاس صرف اللہ کی مدد ہے، ساری دنیا کی بڑی طاقتیں اس سے ڈرتی ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ساری دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کی بات ساری دنیا کے لوگ سنیں، مگر حسن نصر اللہ بولے نہیں کہ ساری دنیا کے لوگ کان لگا کے سنتے ہیں، کیا بولے، کیا کہا، کیسے کہا، کیا کرنے جا رہے۔ یہ وہ ہیبت ہے جو تلوار سے نہیں ملتی، جو اسلحوں سے نہیں ملتی، یہ اس یقین سے ملتی ہے جو خدا کی ذات پر یقین ہوتا ہے، جو آل محمد کی ذات پر یقین ہوتا ہے، جو اپنے رہبر کی ذات کے اوپر یقین ہوتا ہے، اس قوم کو یہ ملا کرتا ہے۔ تو کمی سے نہ ڈریے، لاکھ ہی آدمی ہیں لبنان میں جو ساری دنیا کو لرزائے ہوئے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ کم ہیں عزیزو، کم کی تو بات چھوڑیے۔ حسین کربلا میں جو شاہکار لے کے آئے تھے، اس میں جو جسے سب سے چھوٹا سمجھا جاتا تھا، بس میں نے صحبت تمام کر دی، 2 جملے 3 جملے مسائل کو سن لے۔ اللہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے اسے قبول کر لے، مولا قبول کر لیں، بطول عذرا قبول کر لیں۔ جنت البقیع کے 99 سال پورے ہو گئے ہیں۔ مولانا محبوب مہدی صاحب نے یہ کہا تھا، اعلان کر دے، ہر سال آئندہ سال بڑی مضبوطی کے ساتھ جنت البقیع کی سے احتجاج کے سلسلے میں آپ حضرات تیار رہیں۔ عزیزو، وہ جو کربلا میں سب سے چھوٹا تھا، وہ کام کر گیا جو بڑے بڑے نہ کر گئے۔ کوئی ایسا مقابل نہیں آیا کہ جس نے سب کو رلایا ہو، مگر رباب کا پیاسا بچہ جب مقتل میں آیا ہے اور جیسے ہی اپنے ہونٹوں کے اوپر بیویاں آئی ہیں، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس گرمی میں لے کے آئی ہیں، پالنے والے رباب کے کمسن کے صدقے میں انہیں ان کے بچوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ، انہیں ان کے والی و وارث کے ساتھ انہیں اپنے وطن لوٹانا۔ ہاں، مگر رباب جب وطن لوٹی ہے تو ان کی گود بھی خالی تھی اور ان کے سر پہ وارث کا سایہ بھی نہیں تھا۔
اجزاکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خداوند عالم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو آپ جانتے ہیں کیا رباب نے کہا تھا چہلم کے روز جب جناب زینب قبر سے اٹھانے لگی، اے بھابی رباب اٹھو، سب جا رہے ہیں، چلو رباب اب اپنے وطن چلتے ہیں، مدینے چلتے ہیں۔ تو وہ رباب نے پلٹ کے کہا، اے زینب ارے تمہارے بچے مارے گئے ہیں، مگر خدا رکھے مدینے جب جاؤ گی تو عبداللہ تمہارے شوہر موجود ہوں گے۔ اے زینب بتاؤ رباب کس کے سہارے مدینے جائے؟ سکینہ قید خانے شام میں سو گئی ہے، میرا بچہ میرا والی و وارث سرزمین کربلا پہ اس انداز سے سو رہا ہے کہ اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہاں آزادارو جناب علی اصغر نے جو کام کیا ہے، بس آخری جملے ہیں اور آپ کی زحمت تمام سخت گرمیوں میں آپ تشریف لائے ہیں، آقا آپ کی اس عبادت کو قبول کرے، منتظمین کو اللہ سلامت رکھے اور انہیں طاقت دے اور انہیں زیادہ سے زیادہ اس درگاہ کی خدمت کرنے کا موقع اور طاقت عطا فرمائے۔ اے عزادارو ارے جب حسین ابھی آپ یہاں آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے جو بھی آتا ہے جلدی سے سبیل پہ دوڑ جاتا ہے، پیاس لگی رہتی ہے، پانی پیتا ہے، تھوڑی دیر کی پیاس ہے، تھوڑی دیر کی دھوپ ہے، 2 گھنٹہ پہلے ہی پانی پیا تھا مگر دھوپ کی وجہ سے بار بار پیاس لگ رہی ہے۔ اللہ ارے علی اصغر کی پیاس کا اندازہ لگائے کہ جب آقا حسین نے کہا بیٹا ارے تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اے میرے لال ارے حجت تمام کر دو، تو جیسے ہی کی کانٹوں والی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پہ پھیرا ہے، ظالم منہ پھیر کے رونے لگے اور ملا آواز دیتا ہے اور پسر سعد آواز دیتا ہے، اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزادارو سنسناتا ہوا تیر چلا اور ادھر رباب در خیمہ سے آواز دے رہی ہے، اے میرے لال اصغر علی اکبر نے پہلے جان دے دی ہے، بعد میں مولا پہ آ جائے گی، بیٹا ارے تم ہمارے نمائندے ہو، اے میرے لال جب تک زندہ رہنا ارے آقا حسین کو کوئی تیر نہ لگنے پائے۔ سنسناتا ہوا تیر چلا، علی اصغر نے لپک کے اپنے گلے پہ روک لیا۔ ارے ارباب مقاتل نے جملہ لکھا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، چہرہ زرد ہے، ارے ہاتھ اور پیر کھنچ گئے۔ حسین اپنے لال کو دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، پالنے والے ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں تیری طرف جانا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے جو زائرین یہاں آئے ہیں سب بخیریت اپنے اپنے وطن کو پہنچیں۔ پالنے والے واسطہ تجھے محمد والے محمد کا، آقا مظلوم حسین اس دنیا سے مظلوم گئے اور اب اگر ان کی جائیداد کے اوپر ظالمانہ قبضہ ہو رہا ہے تو ہم سب حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تحفظ کی طرف متوجہ ہوں۔ پالنے والے جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔